ناظرین، پورے قرآن میں صرف اور صرف 2 مقامات پر ہی یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ دونوں مقامات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان میں پہلا مقام سورہ الکہف کی آیت نمبر 94 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اور دوسرا مقام سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ان دونوں مقامات پر ہی نہ صرف سوالات ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں، کب ان کا خروج ہوگا اور وہ کیا کریں گے، بلکہ ان تمام سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ اور دوسری بات جو پہلے بھی کئی بار واضح کی جا چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں نہ صرف ہر معاملے، ہر مسئلے پر بات کی، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر اس کو مسئلوں کے ساتھ واضح کر دیا۔ ناظرین، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس قرآن میں 2 مقامات پر لفظ یاجوج اور ماجوج آیا ہے تو یہ صرف ایک ہی پہلو سے ایسے لوگوں پر بات کی گئی جنہیں ان 2 مقامات پر یاجوج اور ماجوج کہا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا ایک ہی پہلو سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان 2 مقامات کے علاوہ انہی لوگوں پر اور پہلو سے بھی بات کی گئی جنہیں ان مقامات پر یاجوج اور ماجوج کہا گیا۔ اس لیے قرآن کے ان تمام مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے یاجوج اور ماجوج کو ہر پہلو سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں۔ ناظرین، سورہ الکہف میں مذکور واقعہ ذی القرنین میں جہاں یاجوج اور ماجوج کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد آج تک کیا لیا جاتا رہا، سب سے پہلے اسے آپ پر واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصل حقیقت کیا ہے اسے آپ پر ہر لحاظ سے کھول کر واضح کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ الکہف کی ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ناظرین، ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، اس وقت آپ کو سکرین پر فتح محمد جالندری کا ترجمہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا ذی القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ناظرین، جب ان آیات کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس قوم نے ذی القرنین سے کہا کہ اے ذی القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے غیر قرآن سے رجوع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے آج تک اس بات میں غور ہی نہ کیا کہ بھلا ایک ایسی قوم جو کسی بھی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ روانی کے ساتھ عربی میں کیسے بات کر سکتی ہے؟ اور پھر کیا ذی القرنین علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ کیا ذی القرنین عربی بول رہا تھا؟ جب نہ ہی ذی القرنین علیہ السلام کی زبان عربی تھی اور نہ ہی اس قوم کی زبان عربی، تو پھر اس قوم نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کا استعمال کیا ہی نہیں۔ اس قوم نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ ان الفاظ کا استعمال تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس واقعے کا قرآن میں ذکر کیا تب استعمال کیا اپنی طرف سے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ماضی میں اس وقت جو بھی ہوا تھا، اللہ نے جب قرآن اتارا تو اللہ نے اس قرآن میں اپنے الفاظ میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ اپنے الفاظ میں اس قرآن میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے اس قرآن میں عربی کے چند الفاظ میں بات کی گئی، اِنَّا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بالکل انہی عربی کے الفاظ میں ذی القرنین اور اس قوم کے درمیان مکالمہ ہوا،
بلکہ اس وقت جو بھی ہوا تھا اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عربی میں آیات کی صورت میں اس قرآن میں اتارا. عربی کے الفاظ کا چناؤ اور استعمال اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا. بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کوئی واقعہ رونما ہوتا دیکھتے ہیں، اور جب آپ واپس آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہ واقعہ بتائیں گے تو نہ صرف اپنی ہی زبان میں بلکہ اپنی طرف سے بہتر الفاظ کا استعمال کریں گے وہ واقعہ بتانے کے لیے. ایسے ہی اس وقت جو واقعہ پیش آیا، جو واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا تو اس قرآن میں جب وہ واقعہ بیان کیا تو نہ صرف عربوں کی زبان میں بلکہ اپنی طرف سے بہتر الفاظ کا استعمال کیا. اب آئیں اصل حقیقت کی طرف کہ انہی آیات میں نہ صرف یاجوج اور ماجوج سے متعلق سوالات موجود ہیں بلکہ ان سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں. آیات کے لفظ با لفظ معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ثم اتبع سببا، ثم پھر کیا، ثم پھر کیا کیا، یعنی جب یہ دو الفاظ استعمال ہوں گے ثم تو اس کے معنی بنیں گے پھر کیا کیا. یعنی ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے جب مغرب کی طرف جہاں خشکی ختم اور وہاں سے سورج گرم پانی میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں جو قوم پائی ان پر دسترس پا کر انہیں ان کے کیے کی سزا دی، انہیں قتل و قید کیا، زمین میں کیے جانے والے فساد کو روک کر زمین کی اصلاح کی. پھر اسی طرح مشرق کی طرف وہ پہلی قومیں جن پر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی بالکل وہی کیا جو مغرب والی قوم کے ساتھ کیا. ان دونوں کے بعد پھر کیا کیا، ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے اس کا ذکر ہو رہا ہے. ثم پھر کیا کیا، تو اسی کا آگے جواب دیا جا رہا ہے تابع سببا. ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کو جو ہر شے سے اسباب دیے تھے انہی اسباب میں سے ایک سبب کے ذریعے زمین کے ایک تیسرے مقام سے ہونے والے فساد کے بارے میں خبر آئی تو ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام زمین میں فساد کو روکنے کے لیے اور زمین کی اصلاح کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے پڑا. حتی اذا بالغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین یعنی زمین کے مغرب میں جو سد اس نے کی تھی اور اس کے بعد مشرق میں جو سد کی تھی، ان دو سد ان سدین کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو وہاں بھی اس نے نہ صرف سدین یعنی دو رکاوٹوں کو پایا بلکہ ان سے ہٹ کر ایک قوم کو بھی پایا. یعنی جیسے زمین کے مغرب و مشرق میں ہونے والے فساد کی خبریں ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ زمین میں فساد کو روکنے اور اصلاح کی غرض سے وہاں پہنچا اور مفسدین کو کیفر کردار تک پہنچایا، زمین میں ہونے والے فساد کا رستہ روکا. ایسے ہی زمین کے مغرب و مشرق کے درمیان ہونے والے فساد کی خبر بھی آئی تو ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام وہاں بھی جا پہنچا. جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو فساد کر رہی تھی اور وہ قوم یعنی وہ لوگ کوئی ایک بھی بات سمجھ نہیں رہے تھے. اس کے باوجود ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے اسباب میں سے سبب کے ذریعے ان سے کلام کیا کہ تم زمین میں فساد کیوں کر رہے ہو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ فساد فی الارض ہے. تو اس قوم نے جواب دیا کہ اس فساد کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم تو ایک کمزور قوم ہیں. اس پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف جو قوم آباد ہے وہ طاقتور قوم ہے. یہاں زمین میں ہونے والے فساد کی اصل ذمہ دار وہ قوم ہے. ہم اپنی خوشی سے زمین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، پہاڑوں کی مائننگ کر کے ان میں سے قدرتی وسائل کے نام پر اللہ کے غیر میں سے نہیں نکال رہے، بلکہ ہم تو یہ سب مجبوری میں کر رہے ہیں. زمین سے جو کچھ بھی نکالا جا رہا ہے اصل میں تو یہ اس قوم کے لیے نکالا جا رہا ہے جو پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف آباد ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی نکالا جا رہا ہے یہ فساد ہے، یہ فساد بالارض ہے، اس کی اجازت نہیں تو ہم نہیں کریں گے، لیکن پہاڑوں کے دوسری طرف آباد قوم کے پاس اسباب و وسائل ہیں
ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ ہمیں یہی سب کرنے پر مجبور کرے گی۔ ان سے اور اس فساد سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اگر اس قوم کی اس طرف رسائی بند کر دی جائے تو یہ فساد رک سکتا ہے۔ اور آپ کے پاس تو ایسی رکاوٹ کرنے کے تمام تر وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں۔ اب اگر آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان رکاوٹ کر دیں تو ہم اس کے لیے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہیں۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی جیسے آج دنیا میں کچھ قومیں قوت میں بہت بڑھ کر ہیں، جن کے پاس اسباب و وسائل ہیں، اسلحہ و بارود ہے، جیسے کہ امریکہ، چین و جاپان، یورپ اور روس وغیرہ، اور ان سب کے برعکس کچھ قومیں قوت میں کم ہیں، کمزور ہیں، جیسے کہ ایشیائی ممالک، افریقہ و عرب ممالک۔ ایشیا، عرب و افریقی ممالک میں جو قومیں آباد ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن جن خطوں میں یہ قومیں آباد ہیں یہاں کی زمین میں اللہ کے خزانے موجود ہیں، جنہیں آج قدرتی وسائل کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ ان میں سر فہرست خام تیل ہے۔ یہ غریب یا کمزور قومیں اپنے خطوں میں زمین میں فساد کر رہی ہیں، زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں سے اللہ کے غیب سے نکال رہی ہیں، لیکن یہ اپنے لیے نہیں بلکہ طاقتور قوموں کے لیے نکال رہی ہیں۔ ان کے لیے زمین میں فساد کر رہی ہیں، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، زمین میں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہی ہیں۔ بالکل یہی اس وقت ہو رہا تھا، ذوالقرنین علیہ السلام کے وقت۔ امریکہ اور یورپ نہ صرف عرب، ایشیا اور افریقی ممالک سے وہیں بسنے والی قوموں کے ذریعے زمین سے اللہ کے غیب میں سے نکال رہے ہیں، بلکہ الٹا ان قوموں پر جنگیں بھی مسلط کی ہوئی ہیں، ان کی قتل و غارت بھی کر رہے ہیں۔ بالکل یہی اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ جب ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے اس قوم سے کیے جانے والے فساد کے بارے حساب لیا تو ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی وہ یہی تھی کہ وہ ایک کمزور قوم ہے، اور ایک دوسری قوم جو کہ طاقتور قوم ہے اس قوم کے دباؤ میں آ کر زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین، یہ کہا تھا انہوں نے ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنی طرف سے عربی کے ان چند الفاظ میں بیان کیا، انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ اس میں کچھ شک نہیں، یاجوج تھے اور ماجوج تھے، یعنی وہ قوم جو دو رکاوٹوں سے ہٹ کر ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، جو زمین میں فساد کر رہی تھی، اور پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف آباد قوم جس کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا تھا، وہ قوم یاجوج اور ماجوج تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یاجوج اور ماجوج کہا، انا یاجوج و ماجوج، اس میں کچھ شک نہیں، یاجوج تھے اور ماجوج تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ہیں، کون تھے یاجوج اور ماجوج؟ تو آگے اسی کا اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دے دیا، مفسدون فی الارض، وہ ہیں یاجوج اور ماجوج جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے ہیں، یعنی زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، زمین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، جس سے زمین میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ کر تباہیاں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان و سونامی آ رہے ہیں، آندیاں آ رہی ہیں، زمین جگہ جگہ سے دنس رہی ہے، زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر ہو چکی ہے، بیماریاں، مصائب، تکالیف، تباہیاں اور ہلاکتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس وقت بھی زمین میں وہ قومیں فساد کر رہی تھیں، وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ناظرین، یہ بات جان لیں کہ اس قوم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں، بلکہ وہ قوم تو خود فساد کر رہی تھی، کیونکہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تو وہاں پہنچا تھا جہاں زمین میں فساد ہو رہا تھا، اور وہاں جس قوم کو پایا وہ قوم فساد کر رہی تھی، جیسے آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کی مائننگ کی جا رہی ہے، زمین سے اور پہاڑوں سے اللہ کے غیب سے نکالا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ قوم بھی کر رہی تھی، لیکن وہ قوم ایک دوسری قوم کے دباؤ میں آ کر کر رہی تھی، ایک دوسری قوم تھی جو طاقتور تھی، جو قوت و اسلحے و بارود میں ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، بہت بڑھ کر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن میں ان دونوں قوموں کو یاجوج اور ماجوج کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ایک وہ قوم جس کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا تھا، جیسے آج امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا ہے،
خام تیل وغیرہ نکالا جا رہا ہے، اور دوسری وہ قوم جو دباؤ میں آ کر فساد کر رہی تھی، جیسے آج عرب، ایشیائی اور افریقی قومیں طاقت اور امریکی اور یورپی قوموں کے دباؤ میں فساد کر رہی ہیں، زمین میں پنگے لے رہی ہیں، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، زمین کی چیر پھاڑ کر رہی ہیں، زمین سے خام تیل سمیت بہت کچھ نکال رہی ہیں۔ اسی بات کے ایک دوسرے پہلو سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو نہ صرف احسن الحدیث ہی کہا، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے، بلکہ اسے مثانی بھی قرار دیا، جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ ہے اتارا جس نے احسن الحدیث، یعنی اللہ نے جو اتارا، اللہ نے جو نازل کیا، وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ کتابن وہ ایک ہی کتاب ہے، متشابہن وہ متشابہ ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے، ایسی احسن الحدیث ہے، ایسی تاریخ ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نظر تو وہ سب کو آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کہا گیا، کیسے تاریخ بیان کی گئی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ پھر آگے کہا گیا مثانی، وہ کیا ہے، وہ مثانی بھی ہے۔ ناظرین، مثانی کہتے ہیں جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار اور چار کے بعد پانچ آتا ہے۔ ایک کے بعد دو ہی آئے گا تو ایک اور دو کا آپس میں ربط قائم ہوگا۔ ایک کے بعد تین نہیں آ سکتا، چار یا دو کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک کے بعد دو ہی آئے گا تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہوگا۔ جیسے مشین کے ہر پرزے کا دوسرے پرزے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے، جیسے آپ کے جسم میں تمام اعضاء کا آپس میں مضبوط ربط قائم ہے، اس طرح ایک کے بعد دوسری شے کا آنا کہ دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے، اسے عربی میں مثانی کہتے ہیں، اسے عربی میں مثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو مثانی کہا، یعنی پورے کے پورے قرآن میں ایسا ربط ہے جیسے مشین میں تمام پرزوں کا یا جسم میں تمام کے تمام اعضاء کا آپس میں ربط قائم ہوتا ہے۔ اس قرآن کی آیات کا آپس میں ایسے ربط ہے جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ آتا ہے۔ جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ وغیرہ آتا ہے، ایسے ہی آیات کے حصے اور آیات کے الفاظ مثانی ہیں، ان کا آپس میں گہرا ربط قائم ہے۔ اگر کہیں بھی آپ اس ربط کا خیال نہیں رکھتے یا کہیں بھی آیات یا آیات میں الفاظ کا آپس میں ربط قائم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن آپ پر نہیں کھل رہا، اور اس کے باوجود اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ اپنے عمل سے قرآن کے مثانی ہونے کا کفر کرتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ قرآن مثانی ہے، قرآن کی آیات اور ہر آیت کے الفاظ کا آپس میں گہرا ربط قائم ہے۔ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اگلے ہی الفاظ پچھلے لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر کہیں سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اگلے ہی الفاظ یعنی اگلی ہی آیات میں اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر دو آتا ہے تو دو اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے اور اس سے آگے کیا آئے گا، وہ بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جب قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں یاجوج و ماجوج، یاجوج تھے اور ماجوج تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں علم کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، اللہ کن کو یاجوج اور ماجوج کہہ رہا ہے۔ یوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ اب ناظرین، اگر قرآن مثانی ہے تو آگے اس سوال کا جواب ضرور موجود ہونا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، اور دیکھیں حیران کن طور پر آگے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں؟ مفسدون فی الارض، مفسدون وہ جو فساد کر رہے ہیں، فی الارض ارض میں، زمین میں، وہ جو زمین میں فساد کر رہے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ جو زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہا یاجوج اور ماجوج، بلکہ اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں۔
یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، اور ماضی میں یاجوج اور ماجوج وہ تھے جو زمین میں فساد کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج فساد کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، سب سے پہلے زمین میں فساد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک زمین میں فساد کی سمجھ نہیں آئے گی، یاجوج اور ماجوج کی پہچان نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اب آپ پر واضح کرتے ہیں کہ فساد فی الارض کیا ہے، اور پھر اگر فساد فی الارض ہو رہا ہو تو جو فساد فی الارض کر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ ناظرین، آپ گزشتہ ایک ساتھ میں کئی مقامات پر لفظ فساد کے معنی جان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر یہاں پر لفظ فساد کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے اور بات ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے، جو کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظ فساد بنا ہے فساد سے، اور فساد یعنی فسادہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فس اور صد۔ فس اسی سے فسق، فاسق، فاسقون وغیرہ جیسے الفاظ بنے ہیں، اور فس کے معنی ہے بدلنے کے، تبدیلی ہونا، یعنی شے کا اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کوئی تبدیلی کا واقع ہو جانا، کسی شے کا اپنے اصل مقام سے ہٹ جانا، اس میں کوئی بھی بدلاؤ کا آ جانا، یعنی شے میں کسی بھی قسم کو، کسی بھی سطح پر تبدیلی کو عربی میں فس کہتے ہیں۔ اور صد کے معنی ہے رکاوٹ۔ اب ان دونوں الفاظ کو جمع کریں، فس اور صد کو جمع کریں تو لفظ فساد وجود میں آئے گا، اور فساد کے معنی بنیں گے شے میں تبدیلی ہونا، یعنی شے کا اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہونا جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اور ناظرین، یہ لفظ ضد ہے سل کی۔ جب فساد کے معنی سمجھ آ گئے تو ظاہر ہے یہ اسی کی ضد ہو سکتا ہے کہ شے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا نہ ہونا، شے کا اپنی اصل حالت میں رہنا، رہنے دینا یا رکھنا یا کرنا، کسی بھی شے کا جو اس کا مقام ہے اسی پر رہنا جس میں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، یعنی اس میں نظم، تسلسل، ربط وغیرہ قائم رہے، بحال رہے۔ اور اسی لفظ سے یعنی سل سے لفظ الصلاۃ بنا ہے۔ لفظ فساد کے معنی اب جان چکے ہیں، فساد فی الارض کو سمجھنے کے لیے اب ارض کو بھی سمجھ لیں۔ الارض، ارض اس سیارے کو کہتے ہیں جس پر آپ رہائش پذیر ہیں، جسے اردو میں زمین، ہندی میں پرتھوی اور انگلش میں ارتھ کہا جاتا ہے۔ زمین کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے، یا پھر ایک مشین کی سی ہے۔ جیسے آپ کا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، بہت سے اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، اور جب تک تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، تب تک جسم کے تمام اعضاء میں ربط برقرار رہے گا، جس سے جسم کے تمام اعضاء میں تسلسل اور نظم قائم رہے گا، یوں پورا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ لیکن اگر جسم میں کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، کسی عضو کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا، جسم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جائے گی، تو جسم میں قائم ربط ٹوٹ جائے گا، جس سے اس میں تسلسل ٹوٹ کر نظم میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے ہی یہ زمین لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے جو کہ اس زمین کے اعضاء ہیں۔ جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی زمین کے اندر اور باہر لا تعداد مخلوقات زمین کے پرزے ہیں، زمین کے اعضاء ہیں۔ زمین کے پرزے، ان سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف ان تمام مخلوقات کو خلق کیا، بلکہ سب کی سب مخلوقات کو ان کے مقامات پر قائم کر دیا، جس سے تمام مخلوقات کا آپس میں ربط قائم ہو کر زمین میں بہترین نظم قائم ہو گیا۔ یوں زمین کا نظام چل رہا تھا، اور جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، زمین میں تمام کے تمام مخلوقات کا آپس میں ربط قائم رہے گا، وہ مسانی رہیں گی، تو پوری زمین صحیح سلامت رہے گی، زمین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، زمین میں تسلسل نظم برقرار رہے گا، یوں زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب سلامت رہے گا۔ لیکن اگر زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو زمین کی مخلوقات میں قائم ربط ٹوٹ کر اس کے نظام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر تباہی آئیں گی، اور زمین پر تمام مخلوقات ان تباہیوں کا شکار ہوں گی۔ ناظرین، زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنا، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا
ان میں پنگے لینا، ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانا، یہ ہے فساد فی الارض۔ جیسے آپ کے جسم میں خون ہے اور خون کا اپنا مقصد ہے، خون آپ کے وجود کی سلامتی کی ضمانت ہے، بالکل ایسے ہی زمین میں بھی اس کا خون ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور زمین کا خون زمین کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ایسے ہی زمین میں لا تعداد مخلوقات ہیں جو کہ زمین کے اعضاء ہیں، جن میں سے کچھ تو بالکل واضح اور سامنے ہیں، مگر اکثریت ایسی مخلوقات کی ہے جنہیں انسان سے پوشیدہ رکھا گیا، جن تک انسان کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ ان تک رسائی حاصل کر کے زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانا، زمین کو چیرنا پھاڑنا، زمین سے اس کا خون نکالنا، ترقی و قدرتی وسائل کے نام پر زمین کے دل گردے پھیپھڑے نکالنا، یہ سب کا سب فساد فی الارض ہے۔ زمین کے نظام میں ہی نباتات کا اگنا، ان سے حیات یعنی انسانوں سمیت طرح طرح کے جانداروں کا وجود میں آنا ہے۔ فصلوں میں اور فصلوں کے بیجوں میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، تبدیلیاں کرنا وغیرہ، یہ سب کا سب فساد فی الارض ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے؟ اگر تو آج زمین میں فساد نہیں کیا جا رہا تو پھر یاجوج اور ماجوج کا کوئی وجود نہیں، اور اگر آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، جو زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں۔ اور کیا وہ دو اقسام کے لوگ ہیں؟ ایک وہ جو اس فساد کی قیادت کر رہے ہیں، یعنی جن کی قیادت میں فساد کیا جا رہا ہے، جن کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا ہے، جو دوسروں کو لالچ دے کر ان سے فساد کروا رہے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو دوسروں کے دباؤ، لالچ یا کسی بھی طرح کی ماتحتی میں فساد کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں اقسام کے مفسدون فی الارض موجود ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور جب آپ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ نہ صرف آج فساد فی الارض ہو رہا ہے، بلکہ ایسے ہی دو قومیں موجود ہیں، دو طرح کے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور آپ کا اپنا کن میں شمار ہوتا ہے؟ آپ کا شمار یاجوج میں ہے یا پھر ماجوج میں؟ جب آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جائے گی، یا پھر آپ ان دونوں میں سے نہیں ہیں، یہ آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین اب آپ پر یہ بات کھل کر واضح ہو چکی کہ وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا اور ہے کہ قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے، قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر تو ہے لیکن یاجوج اور ماجوج کون ہیں، اس سمیت باقی ایسے ہی سوالات کے جوابات موجود نہیں، اس لیے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بائبل سے رہنمائی لینے کے دعوے دار ہیں۔ ایسے تمام کے تمام لوگ کس قدر جھوٹے، مکار اور فراڈ ہیں، یہ آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو چکا۔ آپ یہ بھی جان چکے کہ قرآن یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات کا نہ صرف رد کرتا ہے، کھل کر رد کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس حق کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج نوح کے پوتوں کے نام ہیں اور نوح کے دو پوتوں کی نسلوں کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہودیوں اور عیسائیوں اور ان کی مسلمانوں کا رد کرتے ہوئے حق بالکل کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے اس کے برعکس حق بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، جو زمین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے زمین طرح طرح کی تباہیوں کا شکار ہے، وہ لوگ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آپ یہ جان چکے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ اور ناظرین پیچھے آپ پر یہ بات بالکل کھول کر واضح کی جا چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں نہ صرف ہر بات، ہر معاملے، ہر مسئلے کو بیان کیا، بلکہ اس کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے بیان کیا۔
اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو یاجوج اور ماجوج کہہ رہا ہے ان لوگوں کا قرآن میں صرف ایک ہی مقام پر ذکر کرے، بلکہ جن کو ایک مقام پر یاجوج اور ماجوج کہا جا رہا ہے تو انہی لوگوں کا قرآن میں دوسرے مقامات پر مزید مختلف پہلوں سے بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب قرآن سے ہی دوسرے پہلوں سے یاجوج اور ماجوج کو واضح کرتے ہیں۔ اِنَّا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس میں کچھ شک نہیں یاجوج تھے اور ماجوج تھے، وہ ہیں یاجوج اور ماجوج جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، اور جو ماضی میں زمین میں فساد کر رہے تھے وہ تھے یاجوج اور ماجوج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ جیسے آج زمین میں فساد کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ماضی میں زمین میں فساد کیا گیا، تو وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں زمین میں فساد کیا وہ لوگ یاجوج اور ماجوج تھے۔ یعنی ناظرین یاجوج اور ماجوج کوئی تصوراتی مخلوقات کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یاجوج اور ماجوج دیومالائی کہانیوں کے کرداروں کا نام ہے جن کا حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یاجوج اور ماجوج وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کرنے والے لوگوں کی دو اقسام ہیں، یعنی وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں وہ دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ جن کی قیادت میں، جن کے دباؤ میں یا جن کی طرف سے لالچ کا شکار ہو کر فساد کیا جاتا ہے، وہ یاجوج ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کے دباؤ میں آ کر یا ان کی طرف سے لالچ کا شکار ہو کر زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ ماجوج ہیں۔ انہی لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کئی مقامات پر ہر پہلو سے ذکر کیا، جن میں سے ایک پہلو سے ان پر بات کرتے ہوئے انہیں یاجوج اور ماجوج کہا گیا، اور باقی مقامات پر ان کے بارے میں کیا کہا گیا یا مزید کن پہلوں سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ان پر بات کی گئی۔ اب قرآن سے ان پہلوں سے بھی آپ پر واضح کرتے ہیں، آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، جن پر ایک پہلو سے بات کرتے ہوئے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔